حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ حضرات مومنین، جو مومن اس انتظار میں ہیں کہ قبلہ صاحب تشریف لائیں، ان سے التماس ہے کہ جناب سید فراد حضرت قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ابھی رونق ممبر ہوں گے۔ تمام مومن جو میری بات سن رہے ہیں وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت، خشنودی امام زمانہ صلوات۔ اب آپ کے سامنے قبلہ سید فراد حضرت قادری صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں، اور مجلس کے آخر پر تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ۔ صلوات بلند اعلی تھار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے۔ صلوات سارے خوشنودی صاحب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار اعلیٰ ناصر عباس صدیق علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق کا تمام حضرات کو مجلس میں حاضری کا اجر عظیمت فرمائے۔ خالق کائنات بانیان کے رزق عزت باخت میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرات، ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، سورہ الحجرات سے ایک آیت تلاوت کی۔ آیت جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہے کہ جب اللہ
اس لفظ سے گفتگو کرتا ہے تو مخاطب ہوتا ہے رسول اللہ سے، اور اس لفظ سے گفتگو کرے تو حبیب کو گزرا زمانہ یاد کرواتا ہے۔ لفظ جو ہے مؤلف اور ذال، زہر لگے تو وہ ایز پڑھا جاتا۔ اب آیت شروع ہو رہی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کہا۔ اب لفظ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اپنے حبیب کو گزرا وقت یاد کروا رہا۔ اسی آیت کی کو کامل کرنے کے لیے بات کو ایک اور دلیل کے طور پہ آیت پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران 81 نمبر کا سورہ، وہ بھی یہیں سے شروع ہوئی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ حبیب یاد کیجئے جب آپ کا رب نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا، یعنی ہمیشہ کوئی بات ہے رسول اللہ کو اللہ یاد کروا۔ اب یاد ہمیشہ اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ توجہ ہے نا؟ اب اللہ نے آیت میں حبیب سے گفتگو کی اور اپنے حبیب سے کہا کہ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کہا۔ کیا کہا اور کس سے کہا؟ للملائکۃ، رب نے ملائکہ سے کہا۔ بات قبلہ اللہ نے ملائکہ سے یاد حبیب کو کروا۔ اس کا مطلب اللہ جہاں بھی کہیں فرشتوں سے بات کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ میں توجہ فرمائیے۔ مجھے سبق سنانے میں آسانی رہی، آپ کی عزت افزائی۔ اچھا، اب ملائکہ سے کیا کہا؟ بات حبیب سے نہیں ملائکہ سے، تو کیا کی؟ جو محمد مصطفیٰ سے کہا کہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب میں ملائکہ سے کہا تو بات کیا کی؟ بات اللہ نے کی تھی انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنا۔ یہ بات اللہ نے ملائکہ سے یاد حبیب کو کروایا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا میں مٹی سے بشر بنا۔ بشر مٹی سے بنا، ملائکہ سے کہا تھا یاد حبیب کو کروایا۔ تو اب آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کے سوال صرف میرا ان لوگوں سے ہے جو معاذ اللہ کہتے ہیں محمد مٹی کے بشر تھے۔ اگر محمد مٹی کے بشر تھے پھر اس وقت اللہ کس محمد سے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ توجہ فرمائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ کیسے کہہ رہا ہے؟ مل کے بولو، سارے بولو۔ صاحبان علم تشریف فرمائیں، علماء شیخ والے بہترین انداز میں خطاب فرمائیں۔ میرا خطاب ان بچوں کے لیے ہوتا ہے، یہ جو شیعر کا آنے والا کل بزرگوں نے علماء سے رکھے میں ایک طالب ہے۔ اچھا، اب بشر بنے گا تو کس سے بنے گا؟ تین سے۔ تین مٹی کو کہتے ہیں، تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ دونوں مٹیوں میں فرق ہے۔ تین وہ مٹی ہے جس میں ملاوٹ ہے، تراب کے بلا وہ مٹی ہے جو خالص ہے۔
کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ چپ کر گئے، اسی لیے تو میرے آپ کے مولا کو اللہ نے ابو تراب کہا، سبحان اللہ ابو تین نہیں کہا۔ ابو تراب ابو تراب کہہ کے بتایا ہے کہ علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے۔ سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب بچے پریشان نہ ہو کہ تین ملاوٹ والی مٹی کیسے ہو، جی جی خشک مٹی سے بنتا کچھ نہیں۔ جی جی اب کچھ بنانے کے لیے کم از کم مٹی میں پانی ملانا پڑے گا، پانی ملایا تو ملاوٹ ہو گئی، یعنی وہ خالص تو رہی نہیں، اب وہ ملاوٹ ہو گئی۔ تو اب اللہ نے کیا کہا، سلسال من حمأ مسنون، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنا، کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں، نہیں توجہ دیکھیں، گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر۔ اب اگر گوندا چاہے، گوندنے کے لیے ہاتھ چاہیے تو ہاتھوں کے پیچھے بازو کا ہونا ضروری ہے، بازو کے پیچھے کندھا ہونا ضروری ہے، کندھا سینے میں فٹ ہوگا، سینے کے نیچے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اب جو جسم میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، توجہ نہیں فرمائی؟ اللہ جسم میں نہیں آتا، اللہ نظر میں نہیں آتا، تو جو جسم میں نہیں آتا، اچھا جو جسم میں آ جائے وہ اللہ نہیں۔ اب یہ صرف شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے، دیکھیں ہم اپنا عقیدہ تو بیان کر سکتے ہیں، اصول یہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب ہمارا مذہب ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں کیا کیا ہے۔ دنیا ہم سے خفا ہو جاتی ہے، اور خفا ایسے ہو جاتی ہے کہ سارے مل کے صرف ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی کو کوشش نہیں کرتا کہ ہمارا مذہب سمجھے۔ اول تو دنیا کو دیکھیں، میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف لاتے ہیں، اور اگر وہ سماعت فرما رہے ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ لڑائی جھگڑے کی تو فضا ہے نہیں، اور لڑائی جھگڑا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، تو بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سمجھ لی جائے، بات کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لڑنے سے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو شیعہ سنی کو لڑانے کے چکر میں غلط فہمیاں ڈالتے رہے تاکہ فساد ہوتا ہے، غلطی بندہ خود کرتا ہے، غلط فہمی کوئی ڈال۔ اب اگر کوئی ہمارا اہل سنت بھائی ہے تو وہ غلطی پر نہیں، تو غلط فہمی پہ، اس لیے اسے پتہ ہی نہیں کہ شیعہ مذہب کیا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ شیعہ مذہب لوگ ہم سے نہیں سنتے، ہمارے مذہب کو کوئی اور بیان کیوں کرے، ہم تو اپنا مذہب بیان کریں۔ جب ہم اپنا مذہب بیان کریں گے، اپنے مذہب کا موقف رکھیں گے، پھر آپ اس پہ غور و فکر کیجئے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ ہم بیان ہی نہیں کر رہے، لوگ ہمارے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجلس میں ہم بات کرتے ہیں، لوگوں کو مجلس میں آنے سے روک دیا جاتا ہے، اور روکنے کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہ ہوتی ہے کہ اگر گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نہیں توجہ فرمائیے۔ اب جس بیچارے بندے کا 10-15 لاکھ روپیہ لگا ہو اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے، اور ٹوٹے بھی تب ایسے کہ بس چلا گیا مجلس میں، اور اسے خبر ہو گئی کہ ٹوٹ گیا، 10-15 لاکھ ضائع ہو، وہ تو نہیں آئے گا۔ ہاں لیکن اسی شخص کو کبھی پوچھئے تو صحیح کہ یار تو مجلس میں نہیں آیا، تیرا نکاح ٹوٹتا ہے، لیکن شام کو کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوا، کسی دوست کے گھر بیٹھا ہوا، کہیں گاڑی میں تھا، وہاں پہ گانا چل رہا کسی گلوکار کا، وہ لتا کا ہو، کو نور جہاں کا ہو، کسی کا بھی ہو، تو وہ سن رہا ہے۔ اسے کہو کہ یار یہ تم گانا سن رہے ہو، لیکن اسے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ گانا سننے سے نکاح ٹوٹ جائے۔ اچھا لتا نور جہاں کا گانا سننے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، تو پھر لعنت ایسے نکاح پہ جو ذکر حسین سننے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ نے؟ تو ہمارے مذہب کے ہوئے مقبول، اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے ہمارے مذہب کا کہ ہمارے مذہب میں اللہ نہ جسم میں آتا ہے
نہ دکھائی دیتا، وہ ایسی طاقت کا نام، لیکن وہ ہے اللہ جسم نہیں رکھتا، وجود رکھتا، ہر جگہ پہ اس کا موجود ہونا دلیل ہے کہ اس کا وجود ہے۔ لیکن اگر اللہ جسم میں ہو تو پھر وہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ قبلہ تصدیق فرمائیں میری بات کہ ساری امت نے کہا کہ محشر والے دن وہ کرسی پہ ہو، اور کرسی وزن برداشت نہیں کرے گی، طاقت کا تو چڑچڑائے۔ لیکن اس میں جو غور طلب بات ہے میں اس کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں شیعہ سنی بھائی، اور کرسی پہ بیٹھ کے اللہ کرے گا کیا کہ ساری امت آئے گی اور ساری خدائی آ کے اپنا اپنا حساب دے گی۔ اللہ حساب دیکھے گا، جس کا اچھا ہوگا اسے جنت میں ڈال دے، جس کے نہیں ٹھیک ہو اسے جہنم میں ڈال دے۔ اب اللہ کرسی پہ بیٹھا اور سارے آ رہے ہیں اس کی طرف۔ اسے میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ میں ایک بچے سے کہوں کہ بیٹا پانی لے آئے، یہ بھاگتا ہوا جائے اور پانی لے کے آ جائے، وہ ادھر سے میرے پاس آ گیا، پانی لے کے ادھر آ گیا۔ اس بچے کا ادھر سے ادھر آنا دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں توجہ فرمائیے، وہ تبھی تو میری طرف ہے۔ اب اگر خدائی حساب لے کر کرسی کی طرف آئے تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کرسی پہ ہے، جہاں سے لوگ چلے ہیں وہاں نہیں۔ چھٹے معصوم فرماتے جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ لیکن اس بات کو ہم جھگڑا نہیں بنائیں گے، ہم فساد نہیں قبلہ بنائیں گے، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ اپنا سلامت رکھے، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پر بیٹھا ہوگا، اللہ اس کا عقیدہ سلامت رکھے، نہ اس سے کوئی سوال ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، کچھ بھی نہیں پوچھنا، بس دعا کرنی ہے کہ قیامت تک تمہارا یہ عقیدہ سلامت رہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پر ہوگا۔ ہم سوال نہیں کریں گے، ہم صرف محشر کا انتظار کریں گے۔ جب محشر کا پردہ اٹھے گا پھر جو کرسی پہ ہوگا میں توجہ فرمائی تیری بات کی، میں نے کیا کیا، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اب اللہ نے آیت قرآن میں رکھی کہ میں نے گوندی ہوئی مٹی سے، اب گوندی ہوئی مٹی سے بنایا تو گوندنے کے لیے ہاتھوں کا ہونا ضروری۔ اللہ کے تو ہاتھ ہے نہیں، جب ہے نہیں تو گوندا کیسے؟ اگر گوندا نہیں تو آیت رکھی کیوں؟ سوچنے والی بات۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس پہ تفکر کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں، رٹنے سے تو کام نہیں چلا۔ اچھا، جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے گئے اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور۔ دیکھیے آپ کی سماعتوں پہ مجھے اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری بات ضائع نہیں جائے گی۔ زیادہ مجموع میں مجلس ضروری نہیں کہ مجمع زیادہ ہو تو مجلس ہوتی ہے، مجمع دیکھیں میں تعداد دیکھ کے نہیں پڑھ رہا اور نہ تعداد کا میں قائل ہوں، اس لیے کہ مانتا اس حسین کو ہوں جو تعداد کا نہیں معیار کا قائل۔ جو بندہ پریشان ہے وہ کربلا کی طرف رخ کر کے تو دیکھیں، ایک طرف 9 لاکھ تھے، ایک طرف 72 تھے۔ جو 9 لاکھ تھے وہ تعداد تھی، جو 72 تھے وہ معیار تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اب اتنے خوبصورت مجمع میں بڑے خوبصورت انداز میں آپ سن رہے ہیں اور یہاں گفتگو کرنے کا لطف ہے، تو میں بخل نہیں کروں، اس لیے میں نے کہا بات غور طلب۔ جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھایا، اور جسے دیکھنے اسے میں دکھا بھی سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ایسے تھوڑی ہے کہ میں بات کہہ کے چلا جاؤں اور بندے سوچتے رہ جائے کہ اللہ نے ہاتھ دکھایا تو کہاں دکھایا؟ قرآن میں دکھایا، بات قرآن سے بات۔ یہ مذہب شیعہ ہے، یہ کچی پکی روٹی کا مذہب نہیں، یہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اچھا، اب اللہ نے اگر اپنے ہاتھ دکھائے ہیں تو کہاں؟
پہلا ہاتھ اللہ کا دکھا رہا ہوں، توجہ چاہتے ہیں۔ سورہ فتح 48واں سورہ قرآن مجید اور اس کی 10 نمبر سبحان ارشاد خداوند ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حبیب، یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تیرے نہیں مجھ اللہ کے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ نعرہ حیدری، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اچھا، اللہ نے کب کہا کہ ہاتھ میرے ہیں؟ جب نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ جی یہ وہی نبی ہے نا جو فرش پہ کھڑا ہو کر عرش والا چاند توڑ دیتا۔ کیا کہے؟ ایسا ہی ہے نا، حجر اسود بھی اپنے ہاتھوں سے نبی نے رکھا۔ اچھا، مسجد نبوی کی بنیاد بھی ہاتھوں سے رکھی، لیکن اللہ نے کسی مقام پہ نہیں کہا کہ جن ہاتھوں سے چاند توڑا وہ میرے ہیں۔ واہ، جی جی میں پوری ذمہ داری سے جی جی، جن ہاتھوں سے پتھر کعبے کے نکر پہ رکھا وہ ہاتھ میرے ہیں، یا مسجد کی بنیاد رکھی وہ ہاتھ میرے ہیں جن ہاتھوں سے رکھی۔ تو یہ چکر کیا ہے کہ کہیں بھی اتنے بڑے بڑے کام نبی کر رہے ہیں اور اللہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ میرے ہیں۔ یہاں بیعت ہو رہی ہے اور اللہ کہتا ہے جن پہ بیعت ہو رہی ہے وہ ہاتھ میرے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ، کہیں بھی نہیں کہا کہ ہاتھ میرے، یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جس پہ بیعت ہو رہی وہ ہاتھ میرے؟ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے، یہ صرف آیت نہیں، قرآن میں قانون رکھنے لگا ہوں۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں اللہ ہو کہ حسین کے سینوں سے قیامت تک ایک سوال پوچھا جائے گا کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ جو یہ سوال پوچھے اسے میرے قرآن کا لکھا ہوا قانون پڑھا دینا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہو۔ کوئی بیٹھے جسے بات سمجھ میں لوگ پریشان بیٹھے ہوئے۔ زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، جنودی امام زمانہ بلند کا اللہم بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے۔ اب یہ قرآن کا قانون ہے کہ جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے۔ اب شبیر بیعت کرے تو کیسے؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے؟ اس کے ہاتھ تو اپنے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے، حسین کے ہاتھ اللہ کے۔ لیکن قبلہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی مولوی چکر دے گیا کہ آیت آئی ہے محمد مصطفیٰ کے لیے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ حسین کے اللہ کے ہیں، بے شک آیت میرے نبی کے لیے آئی اور اللہ نے کہا محمد تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، لیکن اسی محمد نے زمانے کو دکھا کے کہا حسین منی و انا من الحسین۔ جو ہے یا نہیں آپ اب النبی کے ہاتھ اللہ کے، یہ بات قرآن میں لکھی تو اب صرف علی ہی ید اللہ نہیں، محمد مصطفیٰ پہ میرے بیٹے یہ آپ ایک سائڈ پہ کر لو، اگر نہیں چلتا کھڑا ہوتا تو ادھر آ جاؤ بچہ۔ پریشانی بندی پئی امام سنمی باقی لوگوں مولا آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور معذرت کے ساتھ برا نہ محسوس کیجیے گا، وہ پیچھے والوں کو ذرا نظر نہیں، آپ یہاں کھڑے ہو جائیے یا بیٹھ جائیے، آپ یہاں چلیے یہاں توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ ساڈا فوکس آؤٹ کرے گا کر لینا اچھا چلو بسم اللہ۔ کوئی بات نہیں، لائٹ نہ بھی ہے تو میں نظر آ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکل نہ بھی آئے آواز تو آئے، کیونکہ اس وقت مجھے دیکھنے سے زیادہ سننا ضروری ہے، اب وہ آپ کی سماعتوں تک آ رہی ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ ہے، محمد مصطفیٰ کے ہاتھ۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ سراپا حسن ہے میرا نبی، سر سے پاؤں تک صرف حسن ہی حسن۔ حضرت یوسف قرآن کے سند یافتہ حسین ہے، تو جو ہے نا، اچھا جو ابھی تک جملے پہ نہیں بولا وہ اشارہ سمجھ لیتا ہے، حضرت یوسف قرآن کے سند یافتہ حسین، لیکن میرا محمد مصطفیٰ ایسے کرے تو کئی یوسف۔ اور
یہ ایک حقیقت ہے نا کہ نبی کے پسینے سے، اب جس کے پسینے کے حسن کا نام یوسف ہو، اس کا اپنا حسن کیا ہو؟ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اچھا، اللہ نے اتنا حسن دیا، اب میں اس چہرے کا حسن کیا بیان کروں کہ جس کی جوتی کا صدقہ اترے تو کائنات بنے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ محمد تیرا چہرہ میرا چہرہ، تیری آنکھیں میری آنکھیں، تیرے کان میرے کان ہیں، واللیل والی زلفوں کی قسمیں کھاتا، لیکن یہ نہیں کہتا یہ میری ہیں، تیرے پیر میرے پیر، تیرے لب میرے لب، تیرے ناک میرے ناک، کچھ بھی نہیں کہا۔ قرآن میں صرف دو چیزیں ملی جو اللہ نے محمد کے جسم میں سے چنی، حضور کے جسم اطہر میں سے، سراپا حسن میں سے اللہ نے دو چیزیں چنی، پہلے ہاتھ چنے، دوسرا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حبیب تو نطق نہیں کرتا میری وحی کے بغیر۔ دوسرا کام کیا کہتے تو ہے کہ نہیں، تو نطق نہیں کرتا میری وحی کے بغیر۔ اب نطق تین قسم کی وہ کیا، ایک ہوتا ہے کلام، ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے نطق۔ اب تینوں میں فرق ہے۔ قول جو معصومین کا آپ فرمان کو لکھا ہوا وہ، کلام جو منصب کی ذمہ داری سے نبھایا جائے، یعنی اب اس وقت میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، اور اللہ یہ نہیں کہہ رہا قول کلام، کہا نطق۔ تو اب یہ نطق کیا ہے؟ جب 4-6 مہینے کا بچہ بولنے کی کوشش، زبان کو حرکت دیتا، جو ہوں گاں پیدا ہو اسے نطق کہتا۔ اللہ کہتا ہے تو میری وحی کے بغیر زبان کو جنبش تک نہیں دیتا، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ تہنے محمد میں خدا بولتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب تہنے محمد میں اللہ بول رہا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ ماننا پڑے گا، قرآن کی آیت سامنے رکھ کہ اللہ کہتا ہے تو پھر نبی کہتا ہے۔ تو اگر نبی کسی کو بلائے تو پھر خالی محمد نہیں بلائے، اگر محمد کسی کو دربار سے نکال دے، توجہ ہے کہ نہیں، تو ماننا پڑے گا نا خالی محمد، اللہ کہہ رہے اٹھا اس کو نکال دے، تو آپ نے محمد نے نکال دیا۔ تو آپ چپ کر کے، میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں نے کہا یا اللہ سراپا حسن تیرا نبی ہے، چہرہ نہیں چنا تو نے، آنکھیں نہیں چنی تو نے، بال نہیں چنے تو نے، پیر نہیں چنے، دو چیزیں چنی ہیں جس میں اطہر میں سے۔ اب وہ بندہ جو ابھی تک مجلس میں میرے ساتھ ہے، میں جملہ اس کے لیے کہہ رہا ہوں جو بالکل چپ کر کے بیٹھنے کا عادی ہے، میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا میرے ساتھ جو نہیں بولے گا وہ گنگا ہو جائے گا، جو ہاتھ نہیں اٹھے گا وہ ٹنڈا ہو جائے گا۔ آپ حسین کے عزت دار مہمان ہیں اور میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ صرف ہاتھ اور زبان ہی کو کیوں چنا؟ عجب نہیں، اللہ کی آواز آئے، ایک دن انہی ہاتھوں پہ پلٹ کرے گا، اسی زبان سے کہے گا من کن تو مولا۔ اب آپ چاہتے ہیں تو ایک جملہ اور دل کرتا ہے، آپ کی نظر کرو، صاحبان علم تشریف فرما تو جائے کہ نہیں۔ اچھا، یہ کبھی اس ترجمے پہ غور کیا ہے کہ نطق نہیں کرتا میری وحی کے بغیر، بولتا ہی جب بولے گا جب میں کہوں۔ اس کا مطلب تہنے محمد میں زبان جو ہے وہ اللہ، ہاتھ بھی اللہ کی، زبان بھی اللہ۔ یہ ترجمہ ذہن میں فٹ ہوا؟ لو ایک تاریخ کا واقعہ ہے، یوں پڑھتا ہوں ترجمہ پھر کرتا ہوں، لطف لیجیے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلی محمد، میرا بیٹا بیٹھ جا، سکون سے مجلس ہونے سے چھوڑ، توجہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے نوکر میسرہ سے کہا نطق نہیں کرتا میری وحی کے بغیر، یہ جملہ ضائع نہ کیجیے۔ اچھا، بی بی نے کہا میسرہ یہ وہی محمد ہے، میری شادی کا پیغام لے جا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے اپنا پیغام شادی کا بھجوایا تھا، رسول خدا، یہ عزت ہے محمد مصطفیٰ۔
جناب خدیجۃ الکبریٰ، اچھا وہ میسرہ نکلا، بس میں خدیجۃ الکبریٰ تھے، بس میری رسالت میں آ گیا، آگے رسول اللہ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ سرکار نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میری مالکن کہتی ہے آپ مجھ سے شادی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گے؟ آپ مجھ سے شادی کرنا پسند فرمائیں گے؟ اللہ کی زبان دہن میں رکھنے والے محمد نے دیکھ کے کہا میسرہ چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ آل محمد سلامت رکھ۔ نہیں جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، چچا سے، اللہ سے نہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے یار؟ چچا سے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان کو جو حرکت ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے عمران کی مرضی پوچھو۔ ارے آپ چپ کر گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ ہے، عمران بندہ ہے، ابو طالب بندہ، اللہ ہو کے بندے کی مرضیاں کیوں پوچھے گا؟ جو یہ کہے کہ اللہ ہو کے بندے کی مرضی کیوں پوچھ رہا ہے، اسے کہو علامہ اقبال کی قبر پہ ٹکرے مار کے مر جائے۔ اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ حضرت زبان کو چن اور ہاتھوں کو چن۔ اچھا یہ ایک ہاتھ دکھائے، پھر سورہ سعد میں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قال یا ابلیس سے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ بندے کہتے ہیں جی اللہ کے ہاتھ آپ زبردستی بنا رہے ہیں، اچھا چلو یہ ترجمہ یہیں رکھو، میں نتیجہ نیا دے دیتا ہوں۔ آل محمد کا دامن پکڑ کے قرآن پڑھنا سیکھا بھائی، تفکر کرتے ہیں تو آل محمد سے اجازت لے کے کرتے ہیں، ان کی مدد لے کے کرتے ہیں۔ اللہ اب یہ آیت کا ترجمہ نہ بدلو علی کی دشمنی۔ بندے کہتے ہیں جی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی نے بنایا؟ اچھا اللہ نے بنایا، اللہ کہہ رہا ہے اسے سجدہ کیوں نہیں کر رہا جسے میں نے بنایا دونوں ہاتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ دو ہاتھ لگے۔ اچھا ساری کائنات اللہ نے بنائی، ایسے ہی ہے؟ یہ حقیقت ہے بھائی، اللہ نے بنائی۔ آسمان بھی اللہ نے، زمین بھی اللہ نے، چاند سورج ستارے سب اللہ نے بنائی۔ لیکن کلو میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان علم کی، جتنے جوان بیٹھے پورے قرآن کی ضمانت لے رہا ہوں صاحبان علم کے سامنے، بزرگوں کے سامنے۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند سورج ستارے بنائے، کہیں پر نہیں لکھا قرآن میں کہ اللہ نے کہا ہو میں نے آسمان دونوں ہاتھوں سے بنایا، زمین میں نے ہاتھوں سے بنائی۔ وقت کا تعین ہے، 6 دنوں میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ چاند سورج ستارے ہاتھوں سے۔ میں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا آسمان، 6 فٹ کا بشر، اسے بنانے میں قدرت لگی، بشر بنانے میں تیرے ہاتھ لگ گئے۔ نہیں آپ فکر نہیں دیکھ رہے میری کہ بشر بنانے میں ہاتھ لگ گئے، آسمان تو نے قدرت سے بنا دی اتنے بڑا۔ عجب نہیں اللہ کی آواز آئی، یہ نہ دیکھو چھوٹا کون ہے بڑا کون، بلکہ یہ دیکھو کہ ہم نے آسمان کو اپنا خلیفہ نہیں بنانا۔ کیوں لگایا؟ اللہ کی آواز آئی میں نے بنانا ہے اسے خلیفہ، اور میں نے دونوں ہاتھ لگا کے قانون قرآن میں لکھا ہے کہ میرا خلیفہ جب بنے گا 2 ہاتھوں سے بنے گا، شہر جنت میں آدم بنے یا غدیر میں علی بنے۔ جو ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اچھا بشر بنا لیا، ہم تو آدم کے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ بندہ سمجھتے آدم شاید کچھ بھی نہیں، ایسے ہی تھے اللہ نے جنت سے نکالا۔ آدم چھوٹا نبی نہیں، لاکھوں برس کا عابد سے سجدہ نہ کرے اللہ لانتی بنا دیتا۔ اور آدم کے حسن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دنیا کو کیا پتا؟ آئیے بتاؤں آدم کتنا حسین ہے۔ اللہ نے سجدہ کرانے سے پہلے منزلیں رکھی، فَإِذَا سَوَيْتَ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے سجا دوں، اسے سنواروں، پھر اس میں اپنی روح ڈالوں، پھر اسے سجدہ کروں۔ اللہ کہہ رہے میں سجاؤں، میں سنواروں، تو جسے اللہ سنوارے
اس کے حسن کا کوئی ہے مقابلہ؟ اسے اللہ سجائے۔ اچھا آپ تو جو میں نے کہا یا اللہ سجا کیوں رہا ہے، سوار کیوں رہا ہے؟ کہا اسے خلیفہ بنانا ہے۔ تو میں نے کہا سوار کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ بے عیب ہو جائے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، یہی تو جملہ تھا۔ یہ اللہ کا قرآن میں فتویٰ ہے کہ جو خلیفۃ اللہ ہوگا وہ بے عیب ہوگا۔ علی کا شیعہ جا کے میرے ساتھ کہ خلیفۃ اللہ قبلہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا۔ اچھا جتنے بیٹھے ہوئے سوائے شیعہ نے حیدر کرار کے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جسے ہم خلیفۃ اللہ مانتے ہیں وہ بے عیب ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ علی بے عیب ہے، اور چھوٹا یہ نہیں صرف کہہ دیا بے عیب، جانتے ہو کتنا بے عیب سند ہے علی کے پاس؟ کون سی؟ فرمان محمد مصطفیٰ وما ینطق عن الہویٰ۔ نہیں توجہ فرما رہے، اللہ کی زبان رکھنے والے محمد نے کہا القرآن مع علی، وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے پہلے پنے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بے عیب ہے۔ اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا تو کیوں کہتے السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن جیسے میرا سلام۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ نہیں جتنے بندے پریشان ہو، جچتا بھی قرآن کو علی ہے، علی کو جچتا بھی قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ہدل، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن ہدل المتقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے، قرآن بھی شکیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی شکیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی فخر آل یاسین ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، پھر علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ علی قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، جو کتاب اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت۔ توجہ ہے جی سلام توجہ ہے آپ کی؟ علی پہ ہے، ہم ہیں وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہم نے خلیفۃ اللہ مانا وہ بے ہے، اور علی بے ہے۔ خلیفۃ اللہ کون؟ جو بے ہے، اللہ کا سنوارا ہوا، اللہ کا سجایا ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ سنوار لیا، سجا لیا، سجدہ کرا لے۔ سب سے اہم نقطہ کھڑا ہے یہاں، اور وہ اللہ کا قانون ہے۔ سنوار لیا ہے، سجدہ کرا لیا، پیر بنا لیے، شکم بنا لیا، کانوں بن گئے، پنڈلی بن گئی، چہرہ سینہ ہاتھ سب بن گیا، فٹ ہو کے پتلا بیٹھا، اللہ اکبر جی جی، اور لاکھوں برس تک بیٹھا رہا، کیا تو سجدہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں کرا رہا؟ کہا ایک قانون بنانا چاہتا۔ کون سا قانون؟ کہ خالی ڈھانچے کو سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ کب ہوگا؟ فیہ من روح، جب میں اسے روح ڈال دوں، جب روح آ جائے تو آپ پتہ چلا ڈھانچے کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ روح کو ہوتا۔ آپ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ روح تھوڑا جاگیے نا میرے ساتھ، سجدہ روح کو۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں سب ماشاءاللہ، میں پیشانیوں پہ دال دیکھ رہا ہوں سجدوں، واجب نماز ہو سجدہ بھی کرتے ہو۔ اچھا ایک نماز ایسی ہے جو ہے واجب اور اس میں سجدہ نہیں، جو پریشان ہو وہ بندہ خود نہیں پڑھتا، وہ کوئی پڑھاتا۔ سمجھ آئی کون سی نماز؟ نماز جنازہ۔ جنازے میں سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ نماز واجب، کیونکہ سامنے روح ہی نہیں ہے۔ ارے آپ تھک گئے یار،
ابھی تو میں آپ کے ساتھ مزاج میں لا رہا ہوں. سامنے قبلہ روئی نہیں ہے, ایک بت پڑا ہے, ایک ڈھانچہ ہے, اور قانون کیا ہے کہ ڈھانچے کو سجدہ نہیں ہوگا. اب اگر ڈھانچے کو خالی پتلے کو ہوتا تو ہندو سچے ہوتے کہ جی آپ کے فرشتوں نے ایک بت کو کیا تھا, 4 کو ہم کر لیتے, تو آپ کو اعتراض کیا؟ توجہ جوان میری طرف دیکھیں. ڈھانچے کو سجدہ اللہ نے قانون بنایا کہ نہیں ہوگا. اچھا, اس مقام پہ مجھے 2 ڈھانچے نظر آئے. ایک عرش پہ آدم کا پتلا, کیا کہنے, ایک فرش پہ کعبہ. کیا کہنے, کیا کہنے. ابراہیم سے کہا میرا گھر بنا, 2 نبیوں سے بنوایا گھر, دیواریں بنی, چھت بنا, دروازہ بن گیا, سب کچھ ہو گیا, نبی چلے گئے, وہ پڑا رہا. اچھا, وہ ہزاروں برس تک پڑا رہا ہے کعبہ. اچھا, ایک پتلا وہاں, ڈھانچہ وہاں, ایک ڈھانچہ یہاں, نہ ادھر سجدہ, نہ ادھر سجدہ, نہ ادھر سجدہ, نہ ادھر سجدہ. وہ بھی ڈھانچہ, یہ بھی ڈھانچہ. آدم کو سجدہ تب ہوا جب پتلا آدم میں روح آدم آ گئی. کعبے کو سجدہ تب ہوا جب 13 رجب کو علی آ گئے. نہیں توجہ فرما رہے میری جان, اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی, توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ جی تھکے تو نہیں؟ تو ایک جملے بس آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کعبے کو سجدہ تب جب علی 13 رجب. اب تو 13 رجب کو آیا ہے, وہ اتفاق نہیں, وہ روح کعبہ. یہ تیرے میرے بادشاہ کا لقب ہے, روح کعبہ. روح زندگی کی علامت ہے. روح ہے تو زندگی, روح نہیں تو ہلاکت. اس کا مطلب ہے علی زندگی ہے, علی ہے تو زندگی ہے, علی نہیں تو ہلاکت ہے. اچھا, میں نہیں, بڑی شخصیت نے کہا تھا آج علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. پتہ نہیں بیٹھے ہو یار یا نہیں بیٹھے ہو, توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اب علی ہے زندگی, جہاں علی وہاں زندگی. جس جگہ علی وہ جگہ زندہ, جس مذہب میں علی وہ مذہب زندہ, جس قوم میں علی وہ قوم زندہ, جس ایمان میں علی وہ ایمان زندہ, جس عقیدے میں علی وہ عقیدہ زندہ, جس اذان میں علی وہ اذان زندہ, جس اقامت میں علی وہ اقامت زندہ, جس روزے میں علی وہ روزہ زندہ, جس نماز میں علی وہ نماز زندہ. میں توجہ فرما رہے ہیں. علی روح کعبہ ہے, علی ہے روح کعبہ. سجدہ ہوتا ہے روح کو. آپ میرے ساتھ جاگیے تو ایک جملہ کہوں, سجدہ ہوتا ہے روح کو. روح ہو تو سجدہ ہے, روح نہ ہو تو سجدہ نہیں. اب یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون کہ سجدہ روح کو ہوگا. ہاں, یہاں تو قرآن سے آیت نکال میرے بھائی, میرے طرف دیکھنا میرا بیٹا. سبحان اللہ. جی بیٹے غور کا کیمرے میں کھڑے, آواز نہیں آ رہی. بسم اللہ, بسم اللہ. جی اچھا, میں بول رہا تو میں نے کہہ رہا کوئی نہیں کہہ رہا لکھی جاتی. سبحان اللہ. جی ڈبل دا توجہ ہے کہ نہیں؟ مل کے بولو, سارے بولو. توجہ ہے نا آپ حضرات؟ محمد بلند سجدہ ہے روح کو. یا یہ آیت نکال دو کہ اللہ کہہ رہے کہ جب میں اسے روح ڈالوں تو پھر سجدہ, اور سجدہ ہوا تھا روح آنے کے بعد. اب کعبے میں بھی سجدہ تب ہو رہا ہے جب اس میں روح آ گئی, تو سجدہ تو روح کو ہوتا ہے. اب بھی اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے, مجھے حیرت یہ ہوتی ہے لوگ نماز میں علی اور علی میں نماز اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں جو علی کے بغیر بھی پڑھتا ہے وہ صرف مجھے اتنا فیصلہ کر کے بتائے کہ سجدہ تو کعبے کی طرف کر رہا ہے نا, اور سجدہ پتھر کو نہیں روح کو ہو رہا ہے. تو اب اگر کعبے کو سجدہ کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا علی موجود ہے. سجدہ روح کو ہے, روح نہ ہو تو سجدہ نہ ہو. روح علی, روح زندگی کا, دین کی روح علی, بے شک, ایمان کی روح علی, بے شک, اسلام کی روح علی. اللہ اکبر. اسلام زندہ کرنے کے لیے علی کی بیٹی شام تک.
رات کے اس وقت سارے کام چھوڑ کے لوگ نرم بستروں میں سو رہے ہیں، آپ سارا آرام چھوڑ کے محمد کے گھرانے کو رونے آئے۔ اور جس مقصد کے لیے آ گئے پھر وہ مقصد پورا کرو۔ آج جو جنازہ اٹھنے والا ہے وہ عام نہیں، اسے لینے کے لیے کائنات کا سلطان نبی خود آیا۔ 2 مہینے جس کا ماتم کیا وہ شبیر آج تم سے قرصہ کائی کا لینے۔ علی کی وہ بیٹی بھی آئی ہے جس کا مقدر اتنا عجیب ہے، کہ ہم علی والے اپنی بیٹیوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے جا تیرا مقدر علی کی بیٹی جیسا۔ اللہ جانے کیسے دکھ ہے علی کی بیٹی۔ بھائی دیے تھے 2، ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا، دوسرے کے جنازے میں تیر تھے۔ بندے ہم سے رونے کا سبب پوچھتے ہیں لیکن وجہ پہ غور نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ صاحبان عزت تشریف فرما، آپ سفر کرتے ہوں گے آپ کے علاقوں میں، سڑک کے کنارے جھگیوں میں رہنے والے لوگ، وہ جو خانہ بدوش جو اپنا گھر بدلتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ اپنے اپنے گھروں میں، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو خانہ بدوش ہے، لیکن خانہ بدوشوں سے بھی جا کے پوچھو تو وہ بھی کہیں گے کہ ہمارا گیا ہوا جنازہ واپس کبھی نہیں۔ شیعہ ہونا جرم ہے، ہم یہ جرم قبول کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں علی کے عشق میں، حسین کے عشق میں، بے شک کہتے رہو، لیکن ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ محمد کی اولاد کا جرم کیا۔ سجاد بادشاہ فرماتے ہیں ابھی ہماری مودت کا حکم ہے تو امت نے ہم پہ یہ ظلم کیے، کہیں ہماری دشمنی کا حکم آتا تو یہ کیا کرتے۔ پردے میں آئی بیٹھی ہے، آج جنازہ ہے زہرا کے نفیس میں، بچ گیا دین پر اس کو بچانے کے واسطے آج پھر زہرا کا ایک بیٹا مارا گیا۔ ماں بہنوں کو میں نے کبھی مخاطب بھی نہیں کیا، وہ پردے میں ہوتی، لیکن کبھی گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو گواہی کے لیے انہیں مخاطب کر لیتا ہوں۔ آج مجھے گواہی کی نہیں، صرف ایک گزارش کی ضرورت ہے کہ جی بھر کے حسن کو پرسہ دینا۔ آج ایک بیوہ تم سے پرسہ دینا، کائنات کا شریف ترین 9 دفعہ تیرے میرے بادشاہ کو پہلے زہر مل چکی، 9، یہ آخری دفعہ ملنی ہے، پہلے 9 دفعہ مل چکی ہے، یہ 10ویں دفعہ۔ جس سے زہر منگوائی گئی تھی نا، فرعون نے شام نے کہا تھا 9 دفعہ زہر دے چکے، حسن کو اثر نہیں ہوتا۔ بھیجنے والے نے کہا تھا اب وہ زہر بھیج رہا ہوں، اگر حسن بچ گیا تو میں اسے اللہ مان لوں۔ یعنی اتنی شدت کی ہے۔ تیرا میرا 12واں امام پردے میں خون روتا ہے، رو رو کے کہتے میرا سلام ہو اس نفیس دادے پر جسے اتنا سخت زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے منہ کا رستے باہر آ۔ زہر کا نام ہے ہلاہل۔ جودہ بدقسمتی سے بیوی ہے حسن، جانتے بیٹی کس کی؟ جودہ بنت اشس بن قیس بن کلبی، یہ ملونہ ہے جس نے حسن کو زہر دیا۔ اس کا قبلہ بھائی ہے جو کربلا میں تھا، محمد بن اشس بن قیس بن کندی،
اس ظالم نے شبیر کو اس وقت تماچا مارا جب حسین زین چھوڑ رہا تھا۔ روزے سے امام تھے، اور قبلہ جب حسن آئے ہیں جودہ کے گھر، حسن جیسے امام نے کہا آج مجھے پیاس کی شدت پڑی ہے، میں پانی سے افطار کروں۔ اس ملونہ نے پانی میں زہر ڈالا اور وہی جام حسن کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی تیرے میرے بادشاہ کے سامنے وہ جام آیا، مولا نے ایک دفعہ جودہ کو دیکھا، جام کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھ کے کہتے رزن بقضائے و تسلیما بامرہ۔ جودہ کہتی مولا افطار ہو چکا، پانی پیئے، آپ کو پیاس کی شدت تھی۔ حسین حسن دیکھ کے فرماتے جودہ پی میں لوں گا، مگر اتنا یاد رکھ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم۔ پانی پینے سے پہلے حسن نے پوچھا کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ ملونہ آگے سے ایک بات نہیں سنی، اس نے کہا مولا پیئے نا، جام پانی کا ہے، افطار کیجئے۔ حسن کے لبوں کے قریب آیا جام، پینے سے پہلے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ایک گھونٹ پینا تھا، یا جام زمین پہ آنے سے پہلے ہاتھ جگر پہ پہلے آ گیا۔ ملونہ کو تسلی نہیں ہوئی، کہتی ہے مولا تھوڑا سا پانی اور پیے۔ جگر کو سنبھالتے سنبھالتے حسن نے کہا تیرا کام اسی سے ہو جائے گا۔ جیسے ہی جگر پکڑا ہے نا، ملونہ کہتی ہے فروا کے گھر چلے جائیں، کہا تیرے طرف رہنے بھی نہیں آیا۔ جیسے ہی امام اپنا سینہ سنبھالے ہوئے بنو ہاشم کے محلے کی گلیوں سے گزرتا ہوا بی بی ام فروا کے دروازے پہ آیا، اتنا شدید سینے میں درد تھا، یہ اتنی زور سے جگر کو تھاما کہ دہلیز پہ کھڑے نہیں، تیرا میرا دوسرا امام دہلیز پہ بیٹھ گیا۔ بی بی فروا نے دروازہ کھولا، دیکھ کے فرماتی کیا ہوا؟ رو کے فرماتے بستر بچھا مجھے زہر مل گئی۔ حسن بستر پہ آئے، آتے ہی کہا میرا قاسم کہا۔ بی بی کہتی ہے شام سے سو گئے۔ حسن رو کے فرماتے یہ بھی کوئی سونے کی رات، میرے بچے کو لا۔ بی بی نے قاسم کو سینے پہ سلایا، سویا ہوا بچہ تڑپ کے اٹھ کے کہتے ہیں اماں یہ کتنی گرم جگہ۔ کہا جگہ نہیں تیرے باپ کا سینہ ہے۔ قاسم نے بابا کو دیکھا، حسن نے سینے سے لگایا۔ جس نے ماتم کرنا ہے اور ماتم کرتے ہوئے روتے وقت شرمایا نہ کر۔ کچھ لوگ اس لیے زیادہ اونچا نہیں روتے ہیں کہ شکل ٹیڑھی ہوگی ساتھ والا کیا کہے گا۔ محشر والے دن اگر زہرا کے سامنے اپنی شکل ٹھیک رکھنی ہے، بے تحاشا رویا کر شبیر کو، بے تحاشا رویا کر اس کی اولاد کو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری 5 اماموں کا خدمت گزار ہے، صحابی رسول ہے، پہلا زوار کربلا کا، حدیث کسا کراوی۔ 5ویں مولا نے مجلس کرائی، جابر منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ 5ویں مولا نے رومال چھین کے کہا جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ دیکھ کے کہتے مولا کیسے رو، میرا رومال بھیگ گیا ہے۔ رو کے امام فرماتے واہ جابر رونا بھی حسین کو اور منہ پہ کپڑے ڈال ڈال کے رونا۔ کہتے مولا پھر کیسے رو؟ امام فرماتے ویسے رو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ پہن کر کے کہتی اب میرا کوئی نہیں رہ گیا۔ یاد رکھو مل حسین۔ حسن نے قریب بلایا، قاسم اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو، باپ کا آخری وقت آ جائے، قریب بلا کے قاسم کے جوڑ چومنے سے۔ فروا تڑپ کے کہتی ہے مولا قاسم کے جوڑ کیوں چوم رہے؟ رو کے فرماتے فرما گھوڑوں کے سوم بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ میرا کربلا میں بکھر جانے والا بیٹا۔ تو آپ کی بہنوں کو خبر کروں گا؟ نہیں قاسم کو بھیج، یہ خبر کرے گا۔ بی بی دیکھی کہتی ہے 3.5 سال میں قاسم کیسے خبر کرے؟ کہا اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اس کا حال ہی ایسے بنا دوں۔ قاسم کا گریبان چاک کیا، آستینیں الٹی، پیروں سے نانال نکالے، سر پہ خاک ڈالی اور کہا پھوپھی کے دروازے پہ چلا جا، بند ہوا تو بیدار نہ کرنا۔ تہجد کے وقت کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے دروازہ کھولتی حجرے کا، بس تجھے دیکھے گی تو سمجھ جائے گی کہ اجڑ گئی ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ قاسم نے چلتے چلتے مڑتے ہوئے باپ کو دیکھے، کہا بابا میرا انتظار کرو گے نا؟
3 साल का कासिम बीबी ज़ैनब के हुजरे के दरवाजे पे आया है, टेक लगा के बैठा तो कुछ देर के लिए आंखें बंद हो गई। बस बीबी ने तहज्जुद के वक्त जैसे ही दरवाज़ा खोला है, दरवाज़ा खोलते ही कासिम बीबी के पैरों पे आ गया। तड़प के कहती अम्मा फिजा चिराग ले आ, अल्लाह जाने किसका यतीम सुबह सुबह मेरे दरवाजे पे आया बैठा है। जब देखा चिराग की रोशनी में रो के कहती ये तो मेरा कासिम है, अल्लाह मेरे हसन की खैर करे। कासिम को उठाया, बहन भाइयों को साथ लिया। जैसे ही हसन की हवेली में पहुंची, हसन को खून की उल्टी आ रही थी। कासिम को जमीन पर रख के ज़ैनब ने हाथों का कटोरा बनाकर सारे चिकन के टुकड़े हाथों पे लेके कहा मुझे रात क्यों नहीं बुलाया हसन, मैं जुम्मा ज़हरा बन के तेरे साथ मदीने में रह। अदरकुमुल, बस एक जुमला और ताबूत आपके सामने आएगा। मैं आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ बस। जैसे ही आगे ना औलाद अली, बस खत्म कर रहा, औलाद अली आगे। हसन ने आंखें खोली, आलिया ने दाया हाथ पकड़ा, बीबी कुलसूम ने बाया हाथ पकड़ा। बीबी उम्मुल बनी की बेटी पैरों की तलियां चूम रही। हसन की आंख खुली, हुसैन को देखा, बहनों को देखा, देख के कहते हुसैन अब्बास को पता नहीं चला। हुसैन कहता आया तो साथ था, दरवाजे पर रुक गया। कहा उससे कहते से कोई पर्दा है, वो दरवाजे पे क्यों रुका है। बस इतना कहना था। हुसैन ने जाके देखा गाजी कभी इस दीवार से टक्कर मारे, कभी इस दीवार से टक्कर मारे। हुसैन कहते क्या हुआ है, अंदर क्यों नहीं आ रहा। लोग के कहते अंदर अली की बेटियों के बाल खुले हुए हैं। गाजी की गैरत गवारा नहीं करती है कि वो अली की बेटियों के खुले सर को देखे। मैं कहूँ मौला आज अपने घर में भाई के जनाजे पर आप अपने भाई हुसैन के होते हुए बहनों का खुला सर बर्दाश्त नहीं। अल्लाह जाने शाम में गरीबा सिमर के हाथ में नेजा था, फुरात की तरफ देख के अली की बेटी कहती थी अब्बास मैं अकेली रह गई। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। जैसे ही बहन अब्बास आ गया, बादशाह ने वसीयतें शुरू की। बस आखिरी जुमला पढ़। बादशाह ने वसीयतें शुरू की। सबसे पहले कहा हसन अपना हाथ मुझे। जैसे ही बादशाह का हाथ आया, जनाब कासिम का हाथ पकड़ा, हुसैन के हाथ, हुसैन के हाथ में रख के कहते हैं हुसैन मेरे कासिम को सवाल करने की आदत रहे, कोशिश करना अकबर के उतरे कपड़े से पहनाता रहे। तड़प गया शबीर, तड़प के कहते मैं अकबर से ज्यादा प्यार करूं, तूने क्यों कहा है मैं अकबर के उतरे कपड़े पहनाता रहूं। फिर तावीज़ निकाला, कहा फरवा ये इसके बाजू पे बांधते, कभी कासिम पे कोई मुश्किल बनी तो तोड़ लेना। बस इतना कहना था। उसके बाद आलिया को कहा ज़ैनब आलिया अपना हाथ दीजिए। जैसे बीबी ने हाथ दिया, हुसैन का हाथ रखा, बीबी उम्मे कुलसूम का हाथ रखा, कासिम का हाथ रखा, बीबी फरवा, बीबी रुकैया, सबके हाथ बीबी ज़ैनब के हाथ पे रख के कहा ज़ैनब अब मेरा कुनबा तेरे हवाले है। बस इतना कहना, जितने गाजी के मुरीद बैठे इतना कहना था। अब्बास का जिस्म कांप गया, लर्जा आया, रो के कहते सबको इसके हवाले कर गया है, मुझे किसके हवाले करके जा रहा है। जब कहा ना मुझे किसके हवाले करके जा रहा है, या हसन ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा, अब्बास के हाथ पे रख के कहते अब्बास अली की औलाद तेरे हवाले है। इतना कहना था, हसन की आंखें बंद हो गई। या आवाज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी का बेटा मारा गया, भाइयों ने गुस्ल दिया, भाइयों ने कफन दिया, बहनें मातम करती रही। मैं कहूँ मौला हसन आप बड़े खुश नसीब है, आपको गुस्ल भी मिला, कफन भी मिला, बहनें भी मातम करती थी। किस्मत हुसैन की, ना गुस्ल मिला ना कफन मिला, बहनें मातम करती थी। शेमर जाजिया ने मातम हसन